بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وإطرتہ بعدد کل معلوم لک سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آج بارش کافی تیز ہے تو میں نے ایک ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا ہے اور دوسرے ہاتھ سے موبائل کو کور کیا ہوا ہے۔ ایک ہاتھ لیفٹ ہینڈ جو ہے وہ چھتری ہے، چونکہ بارش بہت تیز تھی، لیکن میں نے کہا چلے روٹین کے مطابق باہر نکلا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہے پاک سرزمین کے اوپر۔ میں سوچ رہا تھا 4 روز سے مسلسل بارش ہو رہی ہے، اربوں ڈالر کا میٹھا پانی اللہ کریم آسمان سے بھیج رہے ہیں ہمارے لیے۔ وی آر ریئلی دا بیڈ مینیجرس۔ ہمارے پاس ریزروائر ہوتے، یہ صرف کرمنل گیمز ہوتی ہیں کہ جی زیر زمین پانی کے ذخائر کم ہو رہے ہیں، اور بابا کہاں کم ہو رہے ہیں؟ وہ دیکھو آسمان سے منو ٹنو پانی اتر رہا ہے، سنبھالنے والے تو بنو۔ تو اللہ کریم کی تو بڑی مہربانیاں ہیں۔ ہمارے پاس ڈیمز ہوتے، ریزروائر ہوتے۔ یہ پانی نظر آ رہا ہے آپ کو سڑکوں پہ، یہ جو ضائع ہو رہا ہے۔ جتنی بارش ہوئی ہے نا 4 دن مسلسل، ہر جگہ پہ تقریباً ہو رہی ہے۔ درخت بھی خوش ہیں، پرندے بھی خوش ہیں۔ کوئی بیماری کیسے رہ سکتی ہے اس وطن میں؟ دھو کے رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو، غسل کروا دیا پاکستان کو، وضو کروا دیا پاکستان کو۔ صرف بے ایمانیاں ہیں، ان کے کاروبار اس طریقے سے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وإطرتہ۔ اپنے بیڈ مینیجر ہونے کے قصور کو اللہ تعالیٰ پہ ڈال دیتے ہیں ہم لوگ۔ قصور ہمارا اپنا ہے، مینجمنٹ ہم سے نہیں ہوتی، اور ہم کہہ دیتے ہیں جی کہ زیر زمین پانی کے ذخائر کم ہو گئے۔ اس قدر خوبصورت بارشیں، اتنے پیارے موسم۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ ابھی میں آپ کو کیمرہ جو ہے وہ بدل کے بھی دکھا دوں، تاکہ جو السلام علیکم دیدار بھی آپ لوگ کر لیں۔ یہ ہاتھ میرا نظر آ رہی ہے، میں نے چھتری کے طور پر استعمال کیا ہوا ہے۔ تو آج کا صبح صبح کا پیغام صرف یہی ہے، بیکاز وی آر ناٹ گڈ مینیجرس۔ تو اللہ تعالیٰ کے جتنے تحفے اس زمین کو حاصل ہوئے، ہم لوگوں نے بیڈ مینجمنٹ کے ساتھ تباہ و برباد کر دیا۔ اور جن قوموں نے اچھی مینجمنٹ کی ہے، ان قوموں کے اوپر اللہ کا کرم بھی ہوا ہے۔ چونکہ فزیکل لاز ہے نا، فزیکل لاز کو جو مانے گا فزیکل ورلڈ میں اس کو بلیسنگس ہوں گی۔ جذبات کی دنیا میں جو جذبات کی بات مانے گا، وہ جذبات کی دنیا کا شاہ سوار بن جائے گا۔ عقل مندوں کی محفل میں عقل والی بات کرنے والے فاتح ہو جاتے ہیں، اور روح کے جہان میں جب روح کی باری آئے گی تو روحانی دنیا کے جو ریسلر ہیں، پہلوان ہیں، وہ چھا جائیں گے۔ تو ہمیں دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ ہم کہاں پہ ہیں۔ تو پاکستان کا ایک جسم بھی ہے 7,96,096 مربع کلومیٹر پہ پھیلا ہوا، اور یہ پانی میں آپ کو دکھا نہیں سکتا اس وقت، بلکہ میں دکھاتا ہوں آپ کو۔ یہ دیکھیے، تو یہ پاکستان کے جسم کے اندر جسم کے قوانین چلیں گے۔ ہم لوگوں نے دراصل کیا یہ ہے، ہم اپنے روحانی نظریات کو
روح کی دنیا کے جتنے خوبصورت پرنسپلس تھے ان کو ہم جسم پہ اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جسم کی دنیا میں خندق کھودنی پڑتی ہے، اس کے پرنسپلز الگ ہیں، اس کی سنتیں الگ ہیں. نبی پاک علیہ السلام کی روح مبارک سے بڑھ کر کس کی روح جو ہے وہ سٹرونگ ہو سکتی ہے، توانا ہو سکتی ہے. لیکن آپ علیہ السلام نے جسم کی دنیا میں جسمانی سنتیں عطا کی کہ بابا جسم کی دنیا میں رہنے کے لیے گھوڑے رکھو، مینجمنٹ کرو، اپنے ریسورسز کا بہترین استعمال کرو، اپنے ٹیلنٹ کا، اپنی اسٹریٹجیز کے ساتھ جنگیں لڑو، اور پھر اس کے بعد روحانی دنیا سے طاقتور دعائیں مانگو، سپورٹ مانگو وہاں سے، چونکہ دعائیں تو وہیں سے آ رہی ہیں. تو اس لیے آپ لوگ نوجوان، میں یہ 4 باتیں بار بار آپ سے اس لیے کرتا ہوں کہ میری عمر بھر کا یہ تجربہ ہے اور مشاہدہ ہے اور مطالعہ ہے. جسم کی دنیا میں یعنی اگر آپ صرف جسم کے ہو کے رہ جاتے ہیں نا تو بھی غلط ہے، وہ بھی کمپلیشن نہیں ہے جسم کی کامیابی. لیکن جسم میں کامیاب نہ ہونا بھی کامیابی نہیں ہے. تو آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ. تو اس لیے اب ہاتھ میرا جو ہے نا وہ بالکل فریز ہو گیا. اصل میں بارش اتنی زیادہ ہے اور اس کا چونکہ اوپر ہوتا ہے میک، تو مجھے پتا ہے بارش پڑ گی نا تو اس نے چھوڑ دینا اپنا آپ. اب میں کچھ دیکھ رہا ہوں کہ بڑا سا درخت مجھے نظر آئے تاکہ اللہم صلی علی محمد وآلہ. موبائل کے لیے بھی چھتری ہونی چاہیے ایک، لیکن چھتری ہو تو مزہ نہیں آتا نا سیر کا. اگر چھتری لے کے ہی بارش میں بھیگنا ہے تو پھر ہم کیا اور ہماری بارش سے دوستی کیا. اللہم صلی علی محمد اطرت بعدد کل معلوم لک. تو جو پیغام میں آپ کو دے رہا تھا خوشگوار انداز میں، ٹرائی ٹو بی اے گڈ مینیجر ان فزیکل ورلڈ. جو انسان جسم کی دنیا میں کردار ادا نہیں کر سکا، جس کے جذبات اس کے قابو میں نہیں، جو عقل کو استعمال نہیں کرتا، وہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ روحانی طور پر بڑا مضبوط اور توانا انسان ہے. میں اس لیے کہتا ہوں یاد رکھیے، یہ جو میں آپ کو بار بار بات بتاتا ہوں نا 1,24,000 پیغمبروں کی، تو میں آپ کو ریفر کرتا ہوں. یہ اتنی بڑی حقیقت ہے، آپ اس کو تسلیم کر لیں. کبھی بھی انسانوں کی اکثریت جو ہے وہ نہیں سمجھتی ہم جس چیز کو فائدہ سمجھ رہے ہوتے ہیں دراصل وہی نقصان ہوتا ہے. تو اس لیے پاکستان کے جسم کو جسمانی طور پر اچھے مینیجرز کی ضرورت ہے، اور اگر وہ مینیجرز اخلاقی طور پر بھی صالح ہو جائیں تو سونے پہ سہاگا ہو جائے. اور دراصل اسلام کا یہ جو دین کے مکمل ہونے کا فلسفہ ہے نا، وہ دراصل فلسفہ یہی ہے. میں اس پہ جتنا بھی غور کرتا ہوں کہ یہ واحد دین ہے پوری دنیا میں جس نے چاروں سطح کے اوپر آپ کو ایک کمپلیٹ پیکج دیا. آپ کے جذبات بھی مکمل ہو جائیں، عقلی طور پر بھی. یعنی مومن کے بارے میں یہ ہے کہ وہ سادہ ہو سکتا ہے، بے وقوف نہیں ہوتا. تو بے وقوف وہ ہوتا ہے جو دی گئی عقل کو استعمال نہ کرے. تو مومن کا جسم بھی مضبوط ہونا چاہیے، جس جگہ پہ وہ رہے اس کا جسم، اس کا خطہ وہ مضبوط ہو. مومن کے جذبات بھی مضبوط ہوں، صحت مند جذبات ہوں، کمزور نہ ہوں کہ ذرا ذرا سی بات پہ بھڑک اٹھے، مایوس ہو جائے، خودکشی کر لے. اور اسی طریقے سے نہ اس کو کوئی ڈپریشن اس کے اوپر غالب آئے. پھر اس کو پتہ ہو کہ دنیا میں جو سازشیں ہو رہی ہیں آج کے دن میں، جو فتنے چل رہے ہیں، وہ عقل سے ہی ان کا مقابلہ ہو سکتا ہے. اسی کو قرآن بصیرت کہتا ہے. کھوکھلی مخالفتیں ہر دور میں آج کل تو بہت، چونکہ دین چاروں سطح پہ کمزور ہو چکا ہے. دین کے ماننے والے ظاہری رسم و رواج میں پڑھ کے رہ گئے ہیں،
لہٰذا ہوتا کیا ہے، ظاہری پابندیاں ہیں. ہم جس چیز کو نیکی سمجھ رہے ہوتے ہیں کسی بھی چیز کی مخالفت کر کے، دراصل ہم بدی کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا. میں نے آپ کو بتایا کہ غلامی میں قوموں کا ضمیر بدلی ہو جاتا ہے. انہیں لگتا ہے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، تو اس لیے جو دانشور اور شعور والے لوگ ہیں وہ خاموش ہو جاتے ہیں، اور ان کو خاموش ہو بھی جانا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ خاموش نہ ہوں تو کیا کریں، چونکہ جب میڈیا، ریڈیو، اخبارات، بڑے بڑے دانشور سو کالڈ وہ ایک چیز کے حق میں بولنا شروع ہو جائیں گے تو اس وقت پہ ایک آدھ بندے کی آواز کون سنے گا. تو ایسے بندے پھر انتظار کرتے ہیں. پھر ہوتا ہی ہے کہ 6 مہینے کے بعد جب وہ بات سامنے آتی ہے جو اصل میں کہی گئی تھی، تو وہی طبقات جنہوں نے پہلے اس بات کو پھیلایا ہوتا ہے اب وہی اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور ہم پھر سے ان کی تعریف کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ کتنے. تو ہم لوگ اپنی غلامی اور جہالت کی وجہ سے بری طرح ان کے ہاتھوں میں ٹریپ ہو چکے ہیں. آئی ہیو نو ڈاؤٹس. میں اس لیے مایوس ہوئے بغیر آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ وی آر ناٹ گڈ مینیجرس. یہ وطن بہت بڑی نعمت اللہ کی طرف سے، بہت بڑا تحفہ تھا ہمیں ملا تھا. اتنا پانی برسا ہے 4 دنوں میں کہ میں کیا پوری قوم، اگر ہم سجدہ شکر ادا کریں تو ہم شاید شکر ادا نہ کر سکیں. اس وطن پہ اتنا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا، اتنے پیارے موسم، اتنے پھل، اتنی سبزیاں. بٹ وی آر بیڈ مینیجرس. انفارچونیٹلی وی ہیو بین بیڈ مینیجرس، بلکہ دا ورسٹ مینیجرز ایور. تو ہم سب لوگ اپنے اپنے گھروں سے شروع کرتے ہیں اپنی مینجمنٹ. گھر سے بھی پہلے جب بچے کی شادی ہوتی ہے نا، تو اگر وہ بیڈ مینیجر ہوگا تو اس کی شادی بیڈ مینجمنٹ میں چلی جائے گی. ایک لڑکی اپنی ذات میں اچھی مینیجر نہیں ہے تو ہاؤ کین شی بی اے گڈ مدر، ہاؤ کین شی ریز اے گڈ فیملی. نیپولین نے اسی لیے کہا تھا نا، تم مجھے اچھی مائیں دے دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا. اچھی ماں ایک اچھا مینیجر ہوتی ہے، اچھے والدین اچھے مینیجر ہوتے ہیں. غریبی ہو کہ امیری وہ مینیج کرنا جانتے ہیں. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے 500 روپیہ دیا ہے اور آپ 500 روپے میں مینجمنٹ نہیں کر سکتے تو 5,000، 5 لاکھ، 5 کروڑ میں بھی آپ مینجمنٹ نہیں کریں گے. چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. آپ اگر 10 روپے میں سخی ہیں تو آپ 10,000 ارب ڈالر میں بھی سخی ہوں گے. میں نے ساری زندگی میں یہی لرن کیا ہے. یہ جو ہم انتظار کرتے رہتے ہیں کہ جی ہمیں اللہ زیادہ دے گا، تو پھر بابا اللہ نے جو آپ کو دیا ہے آپ اس کا شکر تو ادا کر لیں. سو وی آر بیڈ مینیجرس. اتنا خوبصورت پانی، باقاعدہ کبھی بارش میں اس طرح ہاتھ کر کے نا پانی کے قطرے لے کے تو کلی کیا کریں. شفا والا پانی ہے. اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں صبح صبح، کل میں اس کی آیات دیکھ رہا تھا قرآن پاک میں. قرآن پاک میں اتنی کثرت سے ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے بارش کے حوالے سے جو ذکر کیا، آپ یقین مانیے اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے یہ ذکر کہ غور کرو. زمین مردہ تھی، میں نے بارش کو، بادلوں کو میں نے حکم دیا، وہ خوشگوار ہوائیں ان کو لے کے چل پڑیں، اور جہاں حکم تھا وہاں پہ برسنا شروع ہو گئے. اور پھر تم نشانیوں پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ تم کیوں مایوس ہو جاتے ہو؟ بہار، خزاں، یہ سارے میرے موسم ہیں. تو ایک ایسا وطن جس کی زمین پہ آج بھی گھاس اگتی ہے، جس کے درختوں پہ آج بھی پتے لگتے ہیں، جہاں آج بھی پھل ہے، سبزیاں ہیں، وہ کیسے ناشکری کر سکتا ہے؟ صرف ہمیں انفارچونیٹلی ہم بھی اچھے مینیجر نہیں تھے، اس لیے ہم اپنا ووٹنگ سسٹم مینیج نہیں کر سکتے. ہم ذرا سی بات پہ ایسے لوگوں کو اپنے اوپر، جو ہم سے بھی، کیونکہ جب ووٹر بیڈ مینیجر ہوگا نا تو اس کے اوپر جو حکمران ہے وہ بھی بیڈ مینیجر ہی ہوگا. تو بدبختی اور بدقسمتی ہماری یہ رہی کہ ہمیں رکھا گیا جان بوجھ کر، اس بیڈ مینجمنٹ کو رکھا گیا برقرار، اس لیے کہ اگر ہم اچھے مینیجر ہو جائیں تو بہت سارے لوگوں کی حکومت کو خطرہ ہے. یہ یاد رکھیے گا، ان کا اقتدار خطرے میں پڑ جائے گا. یہی وجہ ہے کہ لوگ جو بیڈ مینیجر ہوتے ہیں نا ان کو قابو کرنا آسان ہے. اگر ہمارے اندر خامیاں نہیں ہوں گی تو ہمیں قابو کیسے کیا جائے گا؟ اگر میرا تقویٰ ٹھیک ہو جائے، میری تعلیم ٹھیک ہو جائے، میرا شعور ٹھیک ہو جائے تو میرے اوپر حکمرانی کیسے کریں گے وہ؟ تو اس لیے اس وطن کے اوپر جہالت غالب رہی ہر دور میں، اور اکا دکا مخالفتیں بھی کرنے والے لوگ تھے دانشور. لیکن یاد رکھیے، ہم انسان آدم کے بچے ہیں. ہم نے کسی دور میں پیغمبروں کو اکثریت کے ساتھ نہیں سنا، دانشوروں کو نہیں سنا. ہم لوگ جب وقت گزر جاتا ہے تو پھر ہم افسوس کرتے ہیں، دربار بناتے ہیں، ان کے عرس مناتے ہیں.
اب یہ کل وفات پاگے کامیڈین کنگ تھے امان اللہ، میں نے ان کے لیے بڑے دل سے دعا کی، پھر دعا کرتا ہوں اللہ کریم ان کی بخشش فرمائے، ان کے سفر آخرت میں آسانیاں عطا فرمائے۔ ہم سب لوگوں کے سامنے وہ بیمار رہے کافی طویل عرصہ، وی ویٹڈ فار ہز ڈیتھ۔ یہ میں بڑا تلخ سچ آپ کو بتا رہا ہوں، کیوں؟ چونکہ ہم نے اسٹیٹمنٹس دینی تھیں، ہم نے تقریبات منعقد کرنی تھی، امان اللہ کامیڈین دا کنگ ہم نے کہنا تھا ان کو۔ مشکلات کا شکار رہے، انہیں کیا چاہیے تھا وہ ہم نے نہیں دیکھا۔ ہم بزرگوں کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں تاکہ ہم ان کی یاد میں شمع جلا سکیں، عرس منا سکیں، اور پہلے بھی ہم نے ان کی باتوں کو نہیں سنا، عمل نہیں کیا۔ جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر ہم ان کی یاد میں عرس منا کے بھنگڑے اور پتہ نہیں کیا کیا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم پھر اپنے دھندوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، اپنے کاروبار میں، بزرگوں کی باتوں کو ہم پھر بھی نہیں سنتے۔ ہائے بدبختی! اب سمجھ رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہم بزرگوں کے درباروں پر اپنے شغل لگاتے ہیں، یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ ہم عمل نہیں کرنا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ بزرگ جلدی سے دنیا سے جائیں، ہم مجاور بن بیٹھیں اور اس کے ساتھ ہمارے کاروبار وابستہ ہو جائیں۔ ہم اللہ نہ کرے وہ وقت آئے کہ یہ وطن ہم سے چھین لیا جائے، اللہ نہ کرے وہ وقت آئے۔ بڑی قربانیوں کے بعد یہ وطن ہمیں ملا ہے، تو اس لیے اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ بڑی خوبصورت بارش ہے، میرے وجود پہ اس وقت قطرہ قطرہ بن کر یہ محبتوں کی بارش برس رہی ہے۔ میری روح اس سرشاری کو محسوس کرتی ہے، میرا وجود بھیگ رہا ہے، اور میرے وجود کے اندر سے ہر قسم کا غرور، نفرتیں، تعصب، منافقت، کینہ یہ نکل رہا ہے، یہ بہہ رہا ہے۔ جب انسان اس طرح سوچتا ہے بارشوں میں تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے۔ اب بارش بہت زیادہ تیز ہو گئی، میں ابھی یہ بالکل درخت آپ کو دکھاتا ہوں، بلکہ بیک اینڈ پہ اس کے تنے کی آڑ میں کھڑا ہوں۔ یہ کافی لمبا چوڑا درخت ہے، اور یہ ہاتھ پاکستان کے اوپر اللہ کا بڑا کرم ہے۔ پاکستان کی قدر کریں، پاکستان کی قدر اس لیے کریں چونکہ بڑی قربانیوں سے یہ وطن ہمیں ملا تھا۔ ہم نے بیڈ مینجمنٹ کر کر کے اس کا بیڑا غرق کر دیا، اور پھر بیڈ مینجمنٹ اس طریقے سے کی کہ ہمارے ہر ادارے کے اندر، ابھی کل ایک میں پروگرام دیکھ رہا تھا، میں اس طرح کے پروگراموں پہ کڑتا ہوں، کراچی میں ایک بلڈنگ گرتی ہے، 16 بندے، نارمل بات ہے، 16 بندے دنیا سے چلے گئے، اور وہ ایک نوجوان بتا رہا تھا جس نے یہ ویڈیو بنائی کہ نیچے سے لے کے اوپر تک، یہ صرف ہاؤس بلڈنگ جو ہے ان کی میں بات بتا رہا ہوں، نیچے سے لے کے اوپر تک رشوت لینے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم بھی جانتے ہیں، میں ایک گاڑی میں ایک دفعہ سفر کر رہا تھا تو گاڑی روکی گئی، ایک پولیس والے نے گاڑی روکی تو ڈرائیور اترا اور مسکراتا وہ واپس آیا۔ میں نے کہا کیا؟ تو وہ ہنس کے کہتا ہے بس وہ چلتا رہتا ہے ہمارا۔ ڈرائیور کو بھی پتہ ہے کہ اسی طریقے سے جان چھوٹنی ہے، پولیس والوں کو بھی پتہ ہے، چند کو، کہ یہی نظام ہے۔ اور جو بندہ، میں اس لیے کہتا ہوں، جہالت کے زمانے میں دانشور پریشان ہوتے ہیں، جھوٹ کے زمانے میں سچا بندہ پریشان ہوتا ہے کہ وہ مجرم نہ بن جائے، کیونکہ ہر ادارے میں پیٹی بھائی بیٹھے ہوتے ہیں جرم کا ساتھ دینے والے، تو جن کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا ماں سوائے اللہ کے، وہ پھر اللہ سے ہی فریاد کرتے ہیں۔ اور میں تو بہت فریاد کر رہا ہوں اللہ سے اتنی فریادیں کی ہیں۔ آپ کے وطن کا میڈیا آپ کی سرکار کے قابو میں نہیں ہے، اور اگر آپ میڈیا کے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی بات کریں گے، آپ کی عدالتیں کوئی اور فیصلہ کر دیں گی، عدالتوں سے بات نکلے گی تو ہیومن رائٹس کمیشن شروع ہو جائیں گے۔ آپ کو نظر آ رہا ہے ٹریپ کس طریقے سے بنا ہوا ہے؟ تو حکومتیں بھی بے بس ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہم کمزور اینڈ پہ کھڑے ہیں۔ ہم چاہ کر بھی یہ کام اس لیے نہیں کر سکتے کہ جن کو نعرہ تکبیر بلند کرنا تھا وہ فنڈز کھا کے، پیٹ موٹے کر کے، گردنیں موٹی کر کے بے ہوش ہو گئے، انہوں نے کبھی کچھ نہیں کیا۔ جب بھی کبھی کسی نے کچھ کیا وہ غازی علم دین شہید ہی ہوگا۔ نوجوانوں کو سمجھ نہیں آئے گی میں نے کیا کہہ دیا، لیکن غور کریں گے تو سمجھ جائیں گے۔
اس وطن کی خاطر جان قربان کرنے والے شہداء، مسلح افواج والے، آپ کبھی غور کریں گے وہ کیا کر رہے ہیں اس وطن کے لیے، تو آپ یقین مانیے کبھی پشت کر کے کسی فوجی کے پاس سے نہیں گزریں گے۔ یہ میں آپ کو اپنے دل کی بات بتا رہا ہوں، ناٹ بیکاز کہ آئی ایم سن آف این آرمی مین، یہ میں اپنے دل کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس وطن کے لیے خون دینے والے بڑے عظیم لوگ ہیں، وقت دینے والے بہت عظیم لوگ ہیں۔ تو کسی ایک آدھ جرنیل کی مستی کی وجہ سے آپ فوج کو بدنام نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے عورت ہو یا مرد ہو، بڑے قابل احترام رشتے ہیں، ہمیں صرف بیڈ مینجمنٹ کو روکنا ہے۔ پاکستان بہت اچھا ہے، پوری دنیا بہت اچھی ہے، جہاں ظلم ہوگا وہ پاکستان ہی کیوں نہ ہو، وہ سعودی عرب ہی کیوں نہ ہو۔ سعودی عرب میں جو خانہ کعبہ کے حرم کے اندر بیٹھا ہوا ظالم انسان بھی ظالم ہی کہلائے گا۔ اب یہ نہیں کہ وہ سعودی عرب میں ہے تو اس لیے اس کو ظالم نہیں کہا جائے گا۔ تو ہم اپنی ذات سے سفر شروع کرتے ہیں، یاد رکھیے، جو بلب اپنی ذات میں اچھا مینیجر نہیں ہوتا وہ کمرے میں روشنی نہیں کر سکتا۔ سمجھ آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو اس لیے مینجمنٹ کی طرف آئیں، ٹرائی ٹو لرن اسکلز آف مینجمنٹ، بیکاز انلیس وی بیکم گڈ مینیجرس وی کی ناٹ manage the resources Allah has gifted us with. Allah has blessed us with plenty of energy resources, hidden potentials. Unfortunately, we cannot manage them. We need to be good managers. تو نوجوان اس عمر میں سیکھیں، مینجمنٹ کا سکل سیکھیں، مینجمنٹ کا ہنر لیں، مینج کرنا سیکھیں، اپنے جسم کو مینج کرنا سیکھیں۔ اگر آپ کا پیٹ آپ کی مینجمنٹ کا شاہکار بن جائے اور توند نکل آئے تو پھر آپ کیسے پاکستان سے کلیم کر سکتے ہو کہ پاکستان کا پیٹ نہیں بڑھنا چاہیے؟ اگر آپ کی چربی آپ کے قابو میں نہیں تو وہ آنکھوں پہ چڑھے گی۔ اگر آپ کے جذبات کی وجہ سے کسی کا نقصان ہوتا ہے، آپ کسی کو جذبات کی آڑ میں دھوکہ دیتے ہو، لوٹتے ہو، جذبات کو استعمال کر کے جسم لوٹتے ہو، تو آپ کیا کلیم کریں گے کل کو روحانی دنیا میں؟ اور اگر آپ اپنی عقل استعمال کر کے سازشیں کرو، لوگوں کے گھر اجاڑ دو، جسٹ بیکاز کہ آپ کو اللہ نے بڑے چالاکیاں عطا کی ہیں، تو آپ روح کی دنیا میں، چونکہ جواب دہ ہم نے روح کی دنیا میں ہونا، یہ یاد رکھیے گا۔ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی آل آر گونا گو ٹو اللہ المائٹی اینڈ وی آر آل گونا فیس واٹس ایور کمز ان آور وے۔ آپ لوگ اس لیے اپنی توانائیوں کو، اپنے جنون کو مینج کرنا سیکھیں پلیز۔ یہ پانی اب سے نہیں، اور میں آپ کو کیا کہتا ہوں اکثر، یہ نہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے، دے نو اٹ، دے آر ہیلپ لیس۔ غریب قومیں، مقروض قومیں، مجبور قومیں، محتاج قومیں جانتی ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، لیکن وہ اس کو روک نہیں سکتی۔ بڑے دانشوروں کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے، علماء کرام کو بھی پتہ ہے، لیکن انہیں پتہ ہے کہ وہ ہیلپ لیس ہے۔ کیوں ہیلپ لیس ہیں؟ کیونکہ جب کسی تحریک کے پیچھے اقوام متحدہ کھڑا ہوگا، انٹرنیشنل فورمز کھڑے ہوں گے، جب لوگ تحریک چلانے والے طاقتور ملکوں میں بیٹھے ہوں گے، پناہ گزین ہوں گے، تو آپ ان کے زیادہ سے زیادہ فتویٰ لگا سکتے ہیں، اور ہر فتویٰ اس تحریک میں جان ڈالتا ہے، یاد رکھیے گا۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بات پہ مخالفت ہو۔ میں اس لیے لرز جاتا ہوں کہ ہم جنس پرستوں کی شادیوں کی بھی مخالفت کرنی ہے، وہ دور آنے والا ہے، اور جتنی ہم مخالفت کریں گے اتنا ہی وہ پھیلے گا، کیونکہ مسلم امہ، میں آپ کو بتا نہیں سکتا میں کتنا کڑوا ہو گیا ہوں یہ بات کرتے ہوئے۔ مسلم امہ زوال کا شکار ہے پوری دنیا میں، ہماری ہوا اکھڑ چکی ہے سچے معنوں میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اتنی ہوا اکھڑ چکی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں، باشعور لوگ، صاحب بصیرت لوگ دیکھ رہے ہیں، they can't help it out, we can't stop it۔ میں اس لیے چند مختصر لوگوں کو اپنی پروفائل پہ کچھ بات سمجھا رہا ہوں، اور سمجھا بھی نہیں رہا بلکہ شیئر کر رہا ہوں، اور چپ کر جاتا ہوں اس کے بعد کہ خود ہی یہ نوجوان جائیں گے، دیکھیں گے، ان کو پتہ چلے گا۔ تو اللہم صلی علی محمد وآلہ وبرکاتہ بعدد کل معلوم لک۔ پانی کافی زیادہ ہو گیا۔ وی نیڈ ٹو بی گڈ مینیجرس۔ اگر ہم اچھے مینیجر نہیں بنیں گے، اچھے بھائی نہیں بنیں گے،
اگر ہم اچھے مینیجر نہیں بنیں گی، اچھی بہن نہیں بنے گی. سوسائٹی کو اچھے مینیجرز کی ضرورت ہے. ہر کمپنی کو اچھے مینیجر کی ضرورت ہوتی ہے، یاد رکھیے گا. بیڈ مینیجر جو ہوتا ہے نا وہ ریسورسز ضائع کرے گا. بیڈ مینیجر انرجی کو ضائع کرے گا. بیڈ مینیجر جو ہے وہ آپ کا وقت ضائع کرے گا، ٹائم کو ویسٹ کرے گا. وہ بیڈ مینیجر آپ کو گمراہ کر دے گا، وہ آپ کا بیڈ لیڈر ثابت ہوگا. مینجمنٹ کہتی ہے اس چیز کو ہے جو ہو پاس ہو اور اس کو ہم مینج کریں. ہمارے پاس پاکستان کے پاس کیا نہیں ہے؟ پلنٹی آف. یقین مانے ہر سال کھربوں ڈالر کا پانی، میٹھا پانی اس کائنات میں، اس دھرتی پر اترتا ہے، اور اتنا میٹھا پانی ہے، کوئی اس کے اندر پوائزن نہیں ہے. اگر ہم اس پانی کو اپنے ریزروائرز میں سٹور کر لیتے، پاکستان کی 6000 نسلیں جو ہے نا وہ عیاشی کرتی ہیں آنے والے وقتوں کی. اتنا کرم ہے، اتنے موسم پیارے پیارے. لیکن ہم نے صرف الیکشن جیتنے کے نا سلوگن رکھے ہوئے ہیں. ان فیکٹ وی آر ناٹ گڈ مینیجرز. کیونکہ مینجمنٹ کے لیے آپ کو میرٹ پہ بندہ چاہیے، لیکن بندے اگر آپ کے باہر کے ملکوں سے آ رہے ہوں گے اور آپ کی مجبوری ہوگی اداروں کے اندر ان کو ہائر کرنا، کیونکہ مطلب وچ آئی انڈرسٹینڈ. آپ کو نہیں پتا کہ ہائی عہدوں پہ حکمران کون لگتا ہے، کیسے لگائے جاتے ہیں. اور میرا یہ موضوع بھی نہیں، میں اس سے بیزار ہو گیا ہوا. میں نے اتنے کڑوے سچ بول دیے ہوئے اپنی پروفائل پہ. میں نے اپنا فرض پورا کر دیا. میں اس لیے صرف نوجوانوں کو، چند نوجوانوں کو، میں زیادہ بندے تیار کرنا ہی نہیں چاہتا. ایک بندہ بھی تیار ہو گیا، مجھے پتہ ہے ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. مجھے پتہ ہے کیا ہونے جا رہا ہے میرے مرنے کے بعد. اللہم صلی علی محمد وآلہ وإطراتہ بعدد کل معلوم. آپ کو بارش کی آواز آ رہی ہے؟ اتنی تیز بارش ہے کہ میں درخت کے نیچے کھڑا ہوں اور اس نے مجھے سہارا دیا ہوا ہے. یہ درخت، میں بچپن میں ٹری ہاؤس بنانے کا خواب دیکھتا تھا. میرا دل کرتا ہے میرا گھر جنگل میں ہو، میری صبح میری شامیں جنگل میں ہوں. بھیگے ہوئے جنگل بچپن سے مجھے بہت متاثر کرتے ہیں. جنگل کی عبادت کا اپنا ہی مزہ ہے. میں جب کبھی مری جاؤں نا تو میرا دل کرتا ہوتا تو میں پہاڑ پہ جا کے پھر 2 نفل ضرور پڑھتا ہوں چھپ کے. وہاں پہ جو عبادت ہے نا اس کا بڑا مزہ ہے. میں اتنا شکر ادا کرتا ہوں. اور ایک پہاڑی ایسی ہے گھوڑا گلی کے پاس یا جھیکا گلی کے پاس، وہاں پھول ہی پھول ہیں. تو ہم جب بھی جاتے ہیں وہاں پہ میں ضرور جاتا ہوں، اور وہاں پہ جا کے یا حیو یا قیوم زور زور سے میں پہاڑوں کو سناتا ہوں یہ سبح لہ ما فی السماوات. اور میں نے زندگی بھر، میں آپ کو بتا رہا ہوں یار، آپ لوگ سمجھو اس چیز کو. میرا بازو بھی تھک گیا تقریباً. میں زندگی بھر اچھا مینیجر بننے کے خواب دیکھتا رہا اور کوشش کرتا رہا. ایز لیکچرر بھی آئی واز ٹرائنگ ٹو بی گڈ مینیجر اینڈ آئی ڈیڈ اٹ. میں پورے کالج کا انچارج تھا. ان کی تقاریر، ان کی سپورٹس. تو میرے اسٹوڈنٹس پوچھتے تھے کہ سر آپ کوئی شعبہ ایسا ہے جس کو آپ نے چھوڑ دیا ہے. میں باسکٹ بال کو مینیج کرتا تھا، بیڈمنٹن کو. میرے اسٹوڈنٹس ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ، کوئی ڈاکٹر بن گئے، کوئی پولیس میں، کوئی کہاں پہ، کوئی کہاں پہ. لائرس ہیں بہت بڑے بڑے ماشاءاللہ. تو وہ میری مینجمنٹ کو یاد کرتے ہیں. تو جو بندہ اپنی زندگی کو مینیج نہیں کر سکتا مدھیا، وہ زندگی میں کچھ نہیں کر سکتا. بچے کامران بھائی، اچھے مینیجر بننے کی ضرورت ہے. اگر آپ کی اولادیں اچھے طریقے سے مینیج ہو جائیں، آپ کے بہن بھائی، آپ کی روٹی، یقین مانو ہمارے گھروں میں رزق جو ہے نا وہ مینیج نہیں ہوتا. ہمارے گھروں میں بیسنوں کے اندر رزق ضائع ہوتا ہے، سبزیاں ضائع ہوتی ہیں، روٹیاں ضائع ہوتی ہیں. ہم جانوروں کو نہیں کھلاتے، پرندوں کو نہیں دیتے، ضائع کر دیتے ہیں، گٹروں میں پھینک دیتے ہیں. گٹروں کے اندر جو کیڑے ہیں نا ان کو روٹی کسی اور فارم میں چاہیے، ڈائجسٹ ہو کے. جب آپ کے پیٹ سے وہ نکلے گی تو وہ گٹروں کا کیڑا کھائے گا، اس کو بھی آپ نے خوراک دینی ہے. لیکن جو رزق پرندے کھا سکتے ہیں، ہمارے ماں باپ رزق ضائع نہیں کرتے تھے. ہم بیڈ مینیجر ہیں رزق کے. میں آپ کو بتاؤں، ہوٹلوں کے اندر یہ جنک فوڈ اتنا کھانا ضائع ہوتا ہے. شادیاں، جو آج کل شادیوں کا رواج ہے، میں نے بتایا ہم صرف اس ایک لفظ کو کر لیں کہ سر فاروق نے یہ کہا تھا کہ آپ اس کی ریسرچ کرو کہ ہم کتنے اچھے مینیجر ہیں. جو انسان، جو انڈیویجول، جو بزنس جس قدر اچھا مینیجر ہے، یا اس کو جتنا اچھا مینیجر ملا ہوا ہے وہ اسی قدر کامیاب ہے. ایک فری لانسر اگر بیڈ مینیجر ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک پروجیکٹ کو مینیج کرنے میں انتہا درجے کی رسپانسبلٹی چاہیے. ایک بیڈ مینیجر جو ہوتا ہے وہ اچھا اسٹوڈنٹ کبھی نہیں بن سکتا.
جو بندہ ٹائم نہیں مینج کر سکتا وہ کیا مینج کرے گا؟ مجھے بتائیں. ٹائم اگر آپ مینج نہیں کر پا رہے، اللہ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں، آپ ان آنکھوں کو مینج کرو بابا. کان دیے ہیں، کانوں کو مینج کرو. ناک دیا ہے. یہ موبائل میں کیوں چیختا ہوں کہ یہ سوشل میڈیا کے زمانے میں یہ آپ کے پاس موبائل آ گیا، بہت بڑی پاور ہے. ورنہ آپ جیسے لوگوں کو، میرے جیسے لوگوں کو تو میڈیا پہ کبھی موقع نہیں مل سکتا تھا. یہ بہت بڑا انتقام ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی ہمیں سہولت دے دی ہے. آپ لوگ کفران نعمت مت کیا کرو. اپنے علاقے کا، اپنی مقامی سچ بولیں. آپ لوگ فنڈڈ نہیں ہو، میں فنڈڈ نہیں ہوں، ہم اپنے علاقے کا سچ ایک دوسرے کو تو بتا سکتے ہیں کہ بابا یہ حقیقت ہے. یہ یاد رکھیے گا. وہاں پہ پیسے لے کے پروگرام ہوتے رہے ہیں، پیسے لے کے ایڈورٹیزمنٹ کے ساتھ. مجھے یا آپ کو کیا ایڈورٹیزمنٹ چاہیے؟ ہم دعاؤں کے لیے لگے ہوئے ہیں، اور ہم میں سے اکثریت جو ہے نا وہ فنڈڈ پروگرام دیکھنا چاہتی ہے، اور فنڈڈ پروگرام دیکھتے ہیں اور پھر اس پہ ہم دن بھر ڈسکشن کرتے ہیں اپنی زندگیوں میں. بابا چھوڑ دو ان کو، ان کی مجبوری ہے، ان کا بزنس ہے. یہ جو آج موجودہ وزیر اعظم ہے نا، آپ کے وطن کے حکمران، ان کے دور میں جیو کا جنازہ نکالا گیا تھا، یاد ہے؟ تو میڈیا چینلز جو ہوتے ہیں نا، ان کا قصور نہیں ہوتا. ان کا بزنس کا ماڈل ہی ایسا ہے. ان کے بزنس کا ماڈل ایسا ہے. وہ یہ پہلو بدلتے رہیں گے. کبھی ایئر وائی آ جائے گا، کبھی جیو. ان کے ساتھ روزگار وابستہ ہے، صحافیوں کا، اینکر پرسنز کا. ان کو خریدا جاتا ہے نا، ان کے پورے پروگرام خریدے جاتے ہیں. دس از دیئر بزنس. آپ اس کو کیوں نہیں سمجھتے؟ تو جو بزنس ہوتا ہے وہ سچ نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا. یہ ہم لوگوں کی بے وقوفی ہے، چونکہ گھروں میں جائے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں فضول. جس قوم کو 12 گھنٹے کرکٹ کے میدانوں کے باہر روکا جا سکتا ہے نا، اس قوم کو کچھ بھی آپ کھلا دیں وہ کھا لے گی. یہ میں بڑی تلخ ہو کے بات بتا رہا ہوں. ہم نے اتنا وقت ضائع کیا ہے کہ پیپروں کے دنوں میں جب بچوں کے پڑھنے کا ٹائم ہوتا ہے، ان کی مینجمنٹ خراب ہو رہی ہوتی ہے، جسٹ بیکاز کہ کرکٹ چل رہا ہے. آپ دیکھ نہیں رہے، اسکول بند کر دیے، پی ایس ایل بند نہیں ہوگا، سینما ہاؤسز بند نہیں ہوں گے، مسجدیں بند ہو جائیں گی. آپ کو کیا لگتا ہے کہاں سے ہو رہا ہے یہ سب کچھ کنٹرول؟ چلو ہم لوگ تو جلے ہوئے نا، ہم غریب معاشرے کے، سیلف میڈ گھرانے کے جلے ہوئے نوجوان ہیں، کمپلیکس کا شکار نوجوان ہیں. ہمارے اندر کڑواہٹ ہے. تو بابا آپ لوگ جو خوش خیال ہو وہی اس کا تدارک کرو. یاد رکھیے، میں آپ کو بتاؤں بڑے دعوے کے ساتھ، اللہ نور ہے، نور السماوات والارض. پہلی نشانی، نور کا مطلب ہوتا ہے روشنی. نبی پاک علیہ السلام نور ہیں، ان کو قرآن بھی نور کہتا ہے، سراجم منیرہ ہیں. تیسرے نمبر پہ قرآن نور ہے. قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ قرآن نور ہے. نور روشنی کو کہتے ہیں. روشنی کے مقابلے میں ظلمت ہوتی ہے، تاریکی ہوتی ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور اگر آپ نے کرنا ہے، اگر آپ ظلمتوں سے معاشرے کو، افراد کو، قوم کو نور کی طرف لے کے آنا چاہیں گے، نور کو خیال کی طرف لے کے جانا چاہیں گے، یا ظلمتوں والے خیال کو نورانی خیال بنانا چاہیں گے، یا آپ روشن خیال ہونا چاہیں گے، تو جب تک آپ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا، آپ کی روشن خیالی دراصل سب سے بڑی تاریکی ہے. لکھ رکھیے گا میرا فتویٰ. یہ جو سو کالڈ روشن خیال جس کو کہتے ہیں، روشنی ہے ہی اللہ اور اللہ کے رسول کے نظام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے علاوہ جو بھی روشن خیالی ہے یہ دراصل ظلمت ہے. یہ باطل قوتیں، جو تاریک قوتیں ہیں، وہ طاقتور ہیں. اس وقت زمانے میں ایول چھایا ہوا ہے، ایول چھایا ہوا ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا. اور مسلم امہ آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کو نہیں پتہ کہ ہمیں کہاں سے تکلیف ہوتی ہے. وہ ہمیں جان بوجھ کے وہاں پہ وہ چیزیں کھڑی کرتے ہیں، بیکاز ہم ویک اینڈ پہ کھڑے ہیں، کمزور اینڈ پہ، اور ہمارے اندر بزدلی آ گئی ہے. بزدلی کیوں نہ آئے؟ مقروض بندہ کبھی غیرت نہیں دکھا سکتا. مقروض قومیں کیا سار اٹھائیں گی مجھے بتائیے؟ جو نوجوان اپنے سکول میں بیڈ مینیجر ہے وہ کسی کو کیا آنکھیں دکھائے گا؟ جیب خالی ہو نا تو آپ کسی محفل میں جا کے کیا بات کرو گے؟ اور دماغ میں عقل نہ ہو، یا عقل ہو استعمال نہ کرو، جذبات آپ کے قابو میں نہ ہو، تنہائی میں ایمان کچھ اور ہو، محفل میں کچھ اور ہو، آپ کسی کا کیا سامنا کریں گے؟ جب مجھے پتا ہے میرے اندر چور بیٹھا ہوا ہے، آئی ایم اے بیڈ مینیجر، تو میں زیادہ سے زیادہ یہی کروں گا کہ جو پوسٹ آئی بغیر تحقیق کے آگے شیئر کر کے مطمئن ہو کے سو جاؤں گا کہ آئی ڈیڈ. میری پروفائل پہ میں لائیو سیشن کر رہا ہوں، چیخ رہا ہوں پچھلے کئی سالوں سے. میری پروفائل میں، میری فرینڈ لسٹ میں سینکڑوں کی تعداد میں وہ لوگ وہی کام کر رہے ہیں جس سے میں ان کو روک رہا ہوں.
تو میں اس چیز کا حق رکھتا ہوں یا نہیں کہ میں ان کو ڈیلی انفرینڈ کرتا رہوں؟ وہ سنتے نہیں، وہ سننا چاہتے نہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ بندہ بکواس کر رہا ہے، یہ بونگیاں مار رہا ہے، یہ بندہ بونگیاں مار رہا ہے نا، یہ کیمرہ پکڑ کے یہ پاگل ہے، بیوقوف ہے، بارش میں کھڑا ہو جاتا ہے آ کے، اور خود نمائی کا اس کو شوق ہے۔ بھائی مجھے خود نمائی کا شوق ہوتا نا، مجھے ٹی وی پہ آفریں ہیں، میں بتاؤں، میں وہاں چلا جاؤں، فنڈڈ پروگرام کرنا شروع کر دوں۔ ہم جیسے لوگ مرنے کے بعد جیتے ہیں۔ میں اس لیے ابھی آپ کو صرف بیزاری کے ساتھ بتا دیتا ہوں، بعض اوقات ماننا ہے تو مانو، نہیں ماننا تو جو کرتے آ رہے ہو۔ ہم سے پہلے قوموں نے کیا کیا؟ اچھے مینیجر بن جائیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس سے پہلے کہ آپ کی مینجمنٹ کے یہ جو امراض ہیں یہ آپ کے سامنے عذاب بن کے آ جائیں۔ ٹرائی ٹو بی اے گڈ مینیجر پلیز۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحبہ۔ میرے موبائل میں بہت زیادہ پانی چلا گیا۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ صبح صبح مجھے تلخ بات نہیں کرنی چاہیے، میں تلخ کیوں ہو جاتا ہوں؟ مدیہ، واٹس دا ریزن؟ ایم آئی اے سائیکو کیس؟ یس، میرا دماغ ہلا ہوا ہے، یقین مانو۔ میں زندگی بھر میں نے ایسے شعبوں میں کام کیا ہے، ایک ذرا سا نظریہ بدل دیتا، یقین مانو کہاں سے کہاں پہنچ جاتا۔ لیکن میں کمزور انسان ہوں نا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ مجھے قبر میں کیا میں جواب دوں گا، میں اتنا ڈرتا ہوں، میں بزدل ہوں، میں اتنا بزدل آدمی ہوں کہ مجھے نبی پاک علیہ السلام سے ڈر لگتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ میں ان کو قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤں گا، گنہگار آدمی ہوں، چلو جہاں سے بچت ہو سکتی ہے وہ بچ جاؤں۔ ساری زندگی کبھی کسی مسلک میں نہیں پڑھا، کبھی کسی مسلک کی جماعت میں حصہ نہیں بنا، نقصان اٹھا لیے، اور اس قبیلے کا حصہ بنا جس کو ہمیشہ نقصان ہوا ہے دنیا میں۔ چوائسز ہوتی ہیں نا، میں نے چوائس کیا، آئی ایم ویری ہیپی ود اٹ۔ میں اس لیے مجھے پتہ ہے بہت ساری باتیں ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی۔ میں کیوں کہتا ہوں آپ کو اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیا کرو، رکھو اپنے پاس، کبھی سوچو گے، غور کرو گے، کبھی ایک ایک بات یاد آئے گی، لکھ لینا میری باتیں۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں اپنی بات نہیں کر رہا، میری باتیں ضائع ہو جائیں گی میرے ساتھ، میرا جسم فنا ہوگا، میری جسمانی باتیں فنا ہو جائیں گی۔ میں جن کی بات کر رہا ہوں ان کو بقا حاصل ہے، ان کو موت نہیں، وہ زندہ ہیں، وہ قائم ہیں۔ میں اس لیے جب یہ بات کرتا ہوں کہ میری باتیں لکھ رکھو، تو میں تو ایک سورس ہوں جسم کی دنیا میں آپ کا ایک بہانہ بن گیا ہوں۔ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ آج کا پیغام صرف ذہن میں رکھیں، اس وطن کے اوپر اللہ کا بڑا کرم ہے، خدا کے لیے نوجوان محنت کریں، اوپر آئیں، اچھے مینیجر بنیں۔ مینجمنٹ سٹارٹس فرام یور سیلف۔ جس گھر میں آپ پیدا ہوئے ہیں پہلے ایک اچھا بیٹا بن کے دکھائیں، اچھی بیٹی بن کے دکھائیں۔ میں کیوں کہتا ہوں CSS کرو، میں کیوں کہتا ہوں کمیشن میں جاؤ، میں کیوں کہتا ہوں لائرز بنو، میں کیوں کہتا ہوں طاقتور بنو۔ طاقتور بنو گے تمہاری بات سنی جائے گی۔ کمزور رہو گے نا، کمزور رہو گے تو انتظار کرنا پڑے گا بڑا دور تک۔ یہ طاقت کا معاشرہ ہے، یہ جنگل ہے۔ اس جنگل میں جس کی لاٹھی ہوتی ہے اس کی بھینس ہوتی ہے۔ 4 جگہ پہ طاقت چاہیے۔ جسم کی دنیا میں جسم کو ہرانے کے لیے جسم کی طاقت چاہیے، 7 جذبات چاہیے، 7 عقل چاہیے، اور روح کی دنیا میں روح کا پہلوان چاہیے۔ تو اس لیے آپ لوگوں کی اب جسم کی عمر ہے 16، 17، 18، 19، 20 سال، تو بابا چھا کے دکھاؤ، اچھے GPA لو، ثابت کرو، کوئی پروجیکٹ، کوئی سافٹ ویئر بناؤ، کوئی ایپس بناؤ، سائبر سیکیورٹی میں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں کوئی روبوٹس بناؤ، کچھ تو کرو۔ اس وطن کی بھوک دور کرنے کے لیے کوئی مشین بنا دو، کوئی تعلیمی نظام کے اندر انقلاب آ جائے۔ مسلم امہ کمزور اینڈ پہ کھڑی ہے۔ آپ کو میں ساری بات نہیں بتا سکتا کھل کے، ساری بات نہیں بتا سکتا، اشارے کر دیتا ہوں۔ ہماری بات نہیں سنی جا رہی، ہماری ہوا اکھڑی ہوئی ہے، ہم اللہ کے دربار میں بھی شرمندہ ہیں، روح کی دنیا میں بھی ہم بیمار ہو چکے ہیں، عقل ہماری پیدل ہو چکی ہے، کیونکہ ہم دین اسلام سے اتنے دور ہو چکے ہوئے ہیں۔ جو 40 دنوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہو گئی تھی، ہم تو 1500 سال دور آ گئے ہیں۔ صرف فریب لگایا ہوا ہے، دین میں تبدیلیاں کر لی ہیں لوگوں نے، دین کے اندر ترامیم کر لی ہیں۔
دین کے اندر ترمیم کر لی، تحریف کر لی ہے اپنی مرضی سے۔ ہر بندہ سمجھتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے یہی پیغام دیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نور ہیں، قرآن نور ہے۔ کوئی ظلمتوں والی بات اللہ سے، اللہ کے حبیب سے، اللہ کی قرآن سے نہیں جوڑی جا سکتی۔ ظلمتیں انسان کے نفس کے ساتھ جڑتی ہیں۔ ظلمتوں والے مسل کی فرقہ واریت والے لوگ ہوتے ہیں، اور انہی کا رزق چل رہا ہے، انہی کو فنڈز ملتے ہیں، انہی کو فنڈز ملتے ہیں۔ جب آپ کسی مذموم پروپیگنڈے کا حصہ بنتے ہیں تو آپ کو اٹھا لیا جاتا ہے، آپ کو ہیرو بنا دیا جاتا ہے، ورنہ آپ کو زیرو کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے میں اللہ کے دربار میں رہتا ہوں، فذکرونی کرتا رہتا ہوں، اور آپ سب کو کہتا ہوں کہ فذکرونی کرو، ٹرائی ٹو بی اے گڈ مینیجر۔ ذکر کو چلو مینیج کر لو، اذکرکم ہوگا، اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ ہم سر پھرے لوگ ہیں، بزنس کے 100 طریقے آتے ہیں، اس کے باوجود کسی ایک طریقے پہ عمل نہیں کیا کبھی۔ کیوں؟ بزنس کرنا ہے تو صرف وہ کرنا ہے جو نبی پاک علیہ السلام نے سکھایا، ایمانداری کے ساتھ۔ نبی پاک علیہ السلام was such an honest manager کہ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا she fell in love with him صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی آپ کو اس طریقے سے بتایا کسی نے؟ fell in love، she fell in love because of his management، because of his honesty، because of his piety صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہاں 25 سال کا نوجوان، کہاں 40 سال کی ایک بیوہ خاتون، لیکن پرسنالٹی اتنی خوبصورت مینج کی ہوئی تھی کہ پورا عرب اس وقت عزت کرتا تھا۔ وہ تو جب ان کے کاروبار پہ لات پڑی نا عرب کے کافروں کے کہ ہمارا بزنس یہ نوجوان کھا جائے گا، تو پھر سختیاں شروع ہو گئیں۔ وحی کے بعد سختیاں شروع ہو گئیں، ورنہ 40 سال سے پہلے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ 40 سال سے پہلے آپ علیہ السلام اسی ماحول میں رہ رہے تھے، رشتہ دار تھے سارے، قریش بھی تھا، ہاشم بھی تھے، سارے وہی قبیلہ، سکے چاچے مامے۔ جب کوئی نوجوان سچ بولے گا خاندان کی نفرتوں کا شکار ہوگا سب سے پہلے۔ اپنے بہن بھائی اس کو چھوڑ دیں گے کیونکہ اس کا دماغ خراب ہے، اپنے بہن بھائی اس کو سب سے پہلے چھوڑیں گے کیونکہ اس کا دماغ خراب ہے۔ وہ ایک ایسی بات کر رہا ہے جو جہالت کے معاشرے میں نہیں کرنی چاہیے، سب مل کے اس کو شیب ابی طالب گھاٹی میں پھینک دیں گے کیونکہ وہ سچ بولنے والا ہے۔ وہ ایک ایسی جہالت کے خلاف بولتا ہے، ایک ایسی جاہلانہ رسموں کے خلاف بولتا ہے جو نہیں ہونی چاہیے، لیکن سب مل کے ثابت کریں گے، سب مل کے کہیں گے کہ یہ بندہ غلط ہے، جو دراصل غلط نہیں اس کو غلط قرار دے دیا جاتا ہے، اور اگر وہ اپنی بات پہ ڈٹ جائے گا تو شیب ابی طالب گھاٹی میں جائے گا۔ یہ فلسفہ ہے شیب ابی طالب گھاٹی کا۔ رشتہ دار پھینکتے ہیں، کبھی سچ بول کے دیکھنا خاندان کے اندر، کبھی سچ بول کے دیکھنا میری جان۔ ہم لوگ جو زندہ ہیں نا کہیں نہ کہیں تھوڑی ڈنڈی مار لیتے ہیں۔ جو بیڈ مینیجر ہوگا نا تویز گنڈے پہ بلیو کرے گا، کالے جادو پہ بلیو کرے گا، وہ یہی کہے گا کہ اس سے منڈے سے کسی نے کچھ کر دیتا ہے۔ بیڈ مینیجر، جو انسان اپنے ناخن نہیں کاٹ سکتا، اپنے دانت صاف نہیں کر سکتا، وہ پیر ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ نبی پاک علیہ السلام مہکتے تھے، یہ گندے مندے پیر آ گئے کہاں سے نانگے اٹھ کے۔ میں نوجوانوں کو کہتا ہوں اپنے جسم کو، یہ سنت ہے اپنے جسم کی حفاظت کرنا۔ میرے ساتھ والے گنجے بھی ہو گئے تو موٹے موٹے پیٹ بھی ہو گئے، اجڑ گئے ہیں۔ کیوں اجڑے ہیں؟ بیڈ مینجمنٹ کرو، ڈنڈ شنڈ مارو، سیر سپاٹے کرو۔ یہ نہیں کہ اس سے موت رک جاتی ہے، لیکن اس سے زندگی مزیدار ہو جاتی ہے۔ اس کو سمجھیں، بیماری میں مزہ نہیں ہے۔ ہاسپٹل میں چلے جاؤ گے، لیٹ جاؤ گے، ایک وقت آنا ہے جب انسان مر جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے، اس سے پہلے تو جیو یار۔ دنیا سے ملک غائب ہوتے رہے ہیں، لیکن پاکستان ابھی ہے، تو پاکستان کو جینا چاہیے۔ پاکستان کی صحت اچھی ہو، پاکستان کے مسل سٹرانگ ہوں، اس کے ریسورسز ضائع نہ ہوں، اس کے موسم ضائع نہ ہو، اس کی سبزیاں پھل ضائع نہ ہو۔ ہمارے سارا کچھ ضائع ہو جاتا ہے۔ اتنا پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا ہوا ہے، ہر سال اربوں کھربوں ڈالر کا پانی، میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، کئی دفعہ میں نے لکھا بھی ہے اس کے اوپر۔ یہ بے ایمان لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جی اللہ نے کبھی کنجوسی نہیں کی،
اللہ بخل نہیں کرتا، زمین والے بادشاہ بخل کرتے ہیں، ان کے کاروبار ٹھپ ہو جاتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحبہ یا حی یا قیوم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یار یہ لوگ مجھے پاگل تو نہیں سمجھ رہے جو سارے آگے پیچھے سے گزرتے ہیں؟ چلے ٹھیک ہے، اللہ کریم آپ سب لوگوں کو خوش رکھے۔ میری بازو جو ہے نا، میں حیران ہو گیا اتنی دیر تک میں نے ایک بازو کو اس طرح رکھا ہوا تھا۔ چلے میں آپ کو نظارہ کروا دوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بی اے گڈ مینیجر، آج کا میسج یہ ہے، بی اے گڈ مینیجر۔ آئدر یو آر اے گرل اور اے بوائے، بی اے گڈ مینیجر، بی اے گڈ اسٹوڈنٹ مینیجر۔ سی ایس ایس کرو، پولیس میں جاؤ، طاقتور عہدوں پہ جاؤ، کاروبار کرنا ہے تو کمال کا کرو، اور ایک دوسرے سے جڑ کے رہو۔ یقین مانو یونٹی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ لائک مائنڈڈ لوگوں کے ساتھ جڑ کے رہو، اکیلے میں مارے جاؤ گے۔ طاقتور بنو، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہتا ہے۔ طاقت حاصل کرو، یہ قرآن کہتا ہے۔ ہم لوگوں کو غریب رکھنے میں بڑے بڑے علماء سو، جعلی 2 نمبر پیر ہمارے پیشوا شامل ہیں، یاد رکھیے گا، جنہوں نے اپنی اولادوں کو باہر سیٹل کروا لیا، لیکن ہمیں انہوں نے غریب رکھا، اپنا الو انہوں نے سیدھا کر لیا۔ ان کے گھروں میں قالین آ گئے، لیکن ہمارے نوجوانوں کو انہوں نے محتاج کر کے رکھ دیا ان زمینی بادشاہوں کا، جنہوں نے نہ ہمارا تعلیمی نظام کبھی ٹھیک کیا، نہ ہمارے ہاسپٹل کبھی ٹھیک کیے۔ پولیس کے اندر جو غریب نوجوان ہیں، ان کے گھروں میں جا کے کبھی آپ حالات دیکھیں، وہ بھی یہی سماجی ستم سہتے ہیں بیچارے، جن کو وردی نہیں ملتی ادارے کی طرف سے۔ ہر طرف محرومیاں ہیں، غریب مولوی ہو، غریب پولیس والا ہو، غریب پیر ہو، پلیز غریب نہ رہو، میں بتا رہا ہوں۔ طاقتور بنو، طاقتور۔ یہ دیکھ رہے ہو، یہ غریب آدمی نے ایک بازو میں پکڑا ہوا ہے موبائل، یہ غریب آدمی نے پکڑا ہوا ہے موبائل۔ 10 بندے سن لیں گے، 50 60 70، وہ بھی اس بات پہ خوش ہے۔ لیکن اگر طاقتور میڈیم ہوتا، علماء حق کو اللہ نے، یعنی اب جا کے ان کو سمجھ آئی ہے، وقت پہ انہوں نے میڈیا چینلز بنائے ہوتے، اور وہاں پہ اب وہ بیٹھ کے بات کرتے تو بی بی سی اور سی این این کے پروپیگنڈے کا توڑ کر سکتے تھے۔ یہ ٹی وی پہ آ کے بھی وہی کام کر رہے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے۔ ٹی وی بھی انہوں نے اسی لیے استعمال کیا، اپنی جہالت کو پھیلانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، لوگوں کو خانقاہوں کے اندر پابند کرنے کے لیے ٹی وی استعمال کر رہے ہیں۔ میں تو یقین مانو جو عمل سے دور کرتا ہے نا قوم کو، اور جو غلام بنائے رکھتا ہے، میں بڑا سخت جانی دشمن ہوں اس کا۔ مجھے سمجھ ہے، مجھے پتہ ہے قوموں کو کس طریقے سے مجبور، مقروض اور محتاج رکھا جاتا ہے۔ میں اس لیے مجاہدین کا ہمیشہ بڑا احترام کرتا ہوں، جو اصل مجاہدین ہیں، روح والے۔ جہاد اکبر بہت بڑا جہاد ہے نفس کے خلاف۔ آپ اگر نفس کی لڑائی نہیں لڑ سکتے تو باقی لڑائیاں آپ کیا لڑو گے؟ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ ہمیں غربت کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ ہم کیوں نہیں کہتے کہ ہم غربت کے خلاف مجاہد بن جائیں؟ میں اس لیے تمام مسجدوں کو اور درباروں کو، میں یقین مانو میں ان سے ان کی پرفارمنس کی بات کر رہا ہوں۔ آپ اپنے علاقے کی ذمہ داری لے لو، فار گاڈ سیک۔ مسجدوں سے نکلو، جمعہ پڑھ کے ٹائروں کو جلانے کے لیے مسجدوں سے لوگوں کو مت نکالو باہر کہ آؤ احتجاج کرنا ہے، سڑکیں بند کرنی ہے۔ لوگوں کو مسجد سے نکالو، اتنا جوشیلا خطبہ دو کہ لوگ باہر نکل کے درخت لگانا شروع کر دیں۔ لوگ باہر نکل کے غریب بچیوں کی شادیوں کا بندوبست کرتے ہیں، جن کے گھروں میں راشن نہیں وہاں پہ راشن پہنچا دیں۔ لگے ہوئے ہیں لوگ، کر رہے ہیں نوجوان، اور جو نوجوان کر رہے ہیں وہ بیچارے کہیں کسی کھاتے میں نہیں ہیں، وہ نظر نہیں آتے چونکہ وہ کمزور اینڈ پہ ہیں۔ لیکن میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں، ہمیشہ میں ان کو شاباش دیتا ہوں، میں ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں۔ یو آر ریئل ہیروز آف دس ورلڈ۔ لیکن نوجوانوں کو کہتا ہوں، بی اے گڈ مینیجر، پلیز طاقتور بنو۔ یہ چھوٹے موٹے عہدے، چھوٹی موٹی نوکریاں مت کرو، بڑے بڑے کاروبار، بڑے بڑے عہدوں پہ جاؤ۔ یہ وہ بندہ آپ کو کہہ رہا ہے جس نے ستم جھیلے ہیں۔ کمزور مسلمان، غریب مسلمان اسلام کی وہ خدمت نہیں کر سکتا جو طاقتور مسلمان۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ، شی واز دا ریچسٹ وومن آف دیٹ ٹائم، شی انویسٹڈ آل ہر منی سپورٹ اسلام۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہی واز سو پاورفل ایٹ دیٹ ٹائم، فزیکلی بھی ہی واز اسٹرانگ مین۔ ملی کہ نہیں؟
اسلام کو. غریب صحابہ کا عقیدت اور عشق اپنی جگہ پہ، احترام اپنی جگہ پہ، لیکن فیکٹس یہ ہیں فزیکل ورلڈ میں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر آدمی تھے، ان کے کنویں جو ہیں ان کو بیچ کر کھجوروں کے باغ کو تو تلواریں بنائی گئیں. جن سے اپنی روٹی کا بندوبست نہیں ہو رہا وہ معاشرے کو کیا دیں گے؟ میں اس لیے کہتا ہوں اچھے مینیجر بنو. یا غریب، اسلام ہمیں غریب نہیں دیکھنا چاہتا. اللہ کہتا ہے کہ تم طاقتور بنو، میں تمہیں زمین پہ خلافت عرضی عطا کر دوں گا. ہم لوگ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں. ہم ایک ایسے معاشرے میں آگے ہیں جہاں ایک دوسرے کو کامیاب نہیں ہونے دیا جاتا. سب لیگ پولنگ کرتے ہیں ایک دوسرے کی کہ فلانے دا منڈا کیوں کامیاب ہوئے. اتنی جیلسی ہمارے معاشرے میں ہے، اتنی لیگ پولنگ ہے. آپ کی سوچ ہے. وہ جو کامیاب ملک ہے نا جن کو ہم کافر کہتے ہیں، انہوں نے جسم کی دنیا میں ہپوکریسی کے اوپر قابو پا لیا. وہاں پہ پیار مار نہیں، پیار کا فلسفہ کیوں کامیاب ہوا؟ کیونکہ وہاں پہ سسٹم سٹرانگ ہے. وہاں پہ بچے پنگے نہیں لیتے، انہیں پتہ ہے ان کی حدود کیا ہے. ہمارے معاشرے میں جب سسٹم کولیپس کر چکا ہے، لا قانونیت پہلے سے ہے، اوپر سے آپ یہ روشن خیالی لے آؤ گے کہ پیار نہیں مار، تو یقین مانو بیڑا غرق ہو جائے گا. یا تو قانون مضبوط ہو، سسٹم مضبوط ہو، پھر آپ میرا جسم میری مرضی کو چھوڑ کے کہیں اور آگے بڑھ جاؤ. ایک ایسے معاشرے جس کے اندر سسٹم کولیپس کر چکا ہے، وہاں پہ اس طرح کی آزادی معاشرے کو تباہ و برباد کر دے گی. یہ ان کو سمجھ ہے اس چیز کی، اس لیے وہ کر رہے ہیں. یہ شروع ہو گئے ہیں نوجوان آج کل کے، پتہ ہے کو نہیں کسی چیز کا کہ ہو کیا رہا ہے. کوئی کہاں سے جذبات میں بول رہا ہے، کوئی کہاں سے. اور بابا آپ یہ دیکھو آپ کی تعلیمی قابلیت کیا ہے، کیا کیا آپ نے زندگی میں. لے جی میں بالکل گیلا ہو گیا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے حق میں دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے. اللہ کریم آپ سب لوگوں کو میں دعا کرتا ہوں. کامیڈین امان اللہ خان کے لیے ایک دفعہ پھر دعا ہے، اللہ کریم ان کی بخشش فرمائے، ان کی کمی کوتاہیاں معاف کرے، ان کے درجات بلند کرے، سفر آخرت آسان فرمائے. اس نے مسکراہٹیں دیں اس زمین پر لوگوں کو، اللہ کریم اس کو بھی مسکراتے ہوئے استقبال کریں. ہمارا کام ہے دعا کرنا. میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں. نور جہاں جب دنیا سے گئی تو میں نے دعا کی، نصرت فتح علی خان دنیا سے گئے تو میں نے دعا کی. میں تو کوئی بھی جاتا ہے میں دعا کرتا ہوں، صرف اس نیت سے کہ کوئی میرے لیے بھی دعا کرے گا. کیونکہ اگر آپ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں نا تو ٹٹ فار ٹیٹ ہے. یاد رکھیے، اگر آپ کی دعائیں ہیں لوگوں کے لیے تو پھر آپ کے لیے بھی لوگ دعا کریں گے. میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں جو مجھے نہیں جانتے، تو میرے لیے وہ دعا کریں گے جو مجھے نہیں جانتے. اس بات پہ اینڈ کرتا ہوں. یہ جملہ بڑا گہرا ہے، فی البدیع جملہ ہے، اس کو لکھ لیں مدیہ اپنے پاس. غلام مصطفیٰ، آپ اگر آپ دعا کر رہے ہیں ان کے لیے جو آپ جن کو نہیں جانتے اور جو آپ کو نہیں جانتے، تو آپ کے لیے بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کو سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ کیوں دعا کر رہے ہیں اس بندے کے لیے. اللہ کرواتا ہے دعائیں. اللہ کریم آپ سب کے والدین کو خوش رکھے. جن کے والدین دنیا سے چلے گئے، اللہ کریم ان کی بخشش فرمائے. اور میری دعا ہے، میرے دل کی دعا ہے آپ سب کے لیے، اللہ کریم آپ کو اچھا مینیجر بنائے. اللہ کریم میرے وطن کے ہر نوجوان لڑکے اور لڑکی کو اچھا مینیجر بنائے. ہمارے حکمرانوں کو اچھا مینیجر بنائے. مجھے اچھا مینیجر بننے کی توفیق عطا فرمائے. اس وطن کو یہ خوبصورت تحفہ ہے اللہ کا، ہم اس کا پانی مینیج کر سکیں، ہم اس کے موسم مینیج کر سکیں، ہم اس کے پھل سبزیاں مینیج کر سکیں. اللہ کریم ہمیں اس قابل کر دے کہ ہم اپنی توانائیوں کو مینیج کر سکیں. پلیز بی اے گڈ مینیجر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یوٹیوب پہ ایک ٹاسک میں نے لگا دیا ہے، ٹاسک 100 لاسٹ ٹاسک ہے. 10 گھنٹے لگے ہیں مجھے، جنون ہے میرا، اور مجھے پتہ ہے میں نے اس کے اندر کیا دے دیا ہے آپ کو. یعنی ایڈیٹنگ کے بعد وہ تقریباً 3.25 گھنٹے کا ٹیوٹوریل ہے. ایڈیٹنگ سے پہلے وہ 7 گھنٹے کا تھا. 7 گھنٹے کے ٹیوٹوریل کو ریکارڈ کرنے میں کتنا وقت لگا ہوگا؟ 10 گھنٹے میں نے تھوڑے بتائے ہیں. صرف اس لیے کیا ہے کہ ٹیوٹوریل اوپر رہے گا. میں صرف باتوں سے آپ کا پیٹ نہیں بھرنا چاہتا، میں آپ کو واقعی ہنر دینا چاہتا تھا جو میرے پاس تھا. میرے پاس اتنی باتیں ہیں کہ میں صرف ہاتھ میں یہ کیمرہ پکڑ لوں تو میں بزنس کر سکتا ہوں. اتنا کانٹینٹ اللہ نے میرے اوپر کرم کیا ہوا میرے. لیکن میں نے مشکل راستے کا انتخاب کیا. مجھے پتہ ہے باتوں سے پیٹ نہیں بھرتا. میں اس لیے آپ کو
ہنر سکھانا چاہتا ہوں کہ چلو جو کچھ کر سکتا ہوں وہ تو کروں. اس کو دیکھ لیجئے گا، کیونکہ اس کے بعد میری نفسیات یہ ہے، میں نے کچھ عرصے کے لیے غائب ہو جانا ہے. فیس بک سے بھی میں غائب ہو جاتا ہوں، میری عادت ہے. میری زندگی میں اور بڑے کام ہیں، کہیں جنگلوں میں نکل جاتا ہوں. میرا وہ وقت آنے والا ہے. ابھی آپ لوگوں کے پاس اتنا کچھ ہے، آپ لوگ یاد کرتے رہیں گے، آپ کے کام آتی رہیں گی چیزیں انشاءاللہ. آپ سب لوگوں کو اللہ کریم اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کو اچھا مینیجر بنائے، آپ اپنے جسم کو، عقل کو، جذبات کو اور روح کو مینیج کر سکیں، اور قیامت کے دن آپ کو آپ کی اچھی مینجمنٹ کی وجہ سے انعام و کرام ملیں. اللہ کریم اپنے فرشتوں کو کہیں بلا بلا کے کہ یہ دیکھا ہے، یہ میرا مینیجر، دیکھو اس کو میں نے زندگی دی تھی. یا مدیہ کو دیکھو، یہ عرفان کو، ادھر آؤ غلام مصطفیٰ، ادھر آؤ، فرشتوں کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، آ کے رپورٹ دو. یہ دیکھو یہ غلام مصطفیٰ نے کیسی زبردست مینجمنٹ کی ایک بیٹے کی حیثیت سے. ایک شوہر بن کر کامران بھائی نے کتنی خوبصورت مینجمنٹ کی، اپنے آپ کو مارتے رہے اپنی اولاد کے لیے. یہ فلاں کو دیکھو، یہ ماں تھی، دن بھر روٹیاں پکاتی تھی، بچوں کو سکول بھیجتی تھی کنگھی کر کے. کتنی خوبصورت مینیجر ہے. فرشتوں ان کو لے جاؤ، اچھے مینیجرز کو جنت میں لے جاؤ، آج ان کو انعام دیا جائے گا. یہ صلہ ملنا ہے اچھے مینیجرز کو. جتنے بیڈ مینیجر ہوں گے مارے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بات پوچھنی ہے. آنکھیں دی تھیں، جی دی تھیں، کیا مینجمنٹ ہے؟ وہ لے جاؤ ان کو جہنم میں پھینک دو. آنکھیں تھیں، کام استعمال نہیں کیا. کان دیے تھے، مینج نہیں کیا. زبان دی تھی، مینج نہیں کیا. اور اگر مینج کیا تو بیڈ مینج کیا، بیڈلی مینجڈ. تو میری جان، اگر آپ کا جسم بیڈلی مینجڈ ہے تو بیمار ہو جائے گا وقت سے پہلے. بڑھاپے میں ہڈیوں میں جان نہیں رہتی، اندر ہی کولیپس کرنے کا سسٹم اللہ نے لگا دیا ہوا ہے میٹابولزم کی صورت میں. ہم اندر سے مرتے رہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. لیکن 25-26 سال کے بندے کا کیا کام ہے کہ وہ مرا ہوا نظر آئے؟ میری جان، جوانی تازہ ہونی چاہیے، جوانی کی چمک ہونی چاہیے. آپ کا جسم مضبوط ہو، آپ کے مسلز ہونے چاہیے، آپ کو سٹرونگ نظر آئے، آپ کی عقل مضبوط ہو، آپ کے جذبات مضبوط ہوں. جذبات ایک ہی صورت میں مضبوط رہیں گے اگر کرتوت انسان کے ٹھیک ہوں. محفل میں اور تنہائی میں ایمان اگر برابر ہو جائے تو پھر انسان ڈرتا نہیں ہے. میری ٹوپی کے اوپر سے پانی نچڑنا شروع ہو گیا اور میرا موبائل ابھی تک جلا نہیں. اللہ کریم کا خاص کرم ہے اس کے اوپر بھی. تھوڑی دیر بعد میں اس کو صاف کر لیتا ہوں. چلیں ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب ناشتے کی مینجمنٹ کرتے ہیں. سب خوش رہیں. مجھے پتا آپ میں سے بہت سارے مجھے سننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، اور ان کو سمجھ بھی آ رہی ہے. میں آپ کو شاباش دیتا ہوں. جن کو سمجھ آ رہی ہے، مجھے آنکھیں بند کر کے بھی ان کے چہرے نظر آ رہے ہیں. ان کو دیکھنے کے لیے ان کی طرف دیکھنا مجھے لازمی نہیں. وہ جیسے ایک سگنل ہوتا ہے نا کہ فلاں بندہ آن لائن آ گیا ہے، تو جب آپ کو سمجھ آ جاتی ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے. کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ جوں آپ بڑے ہوں گے، مار کھائیں گے، آپ کو سمجھ آ جائے گی. ایک وقت آتا ہے انسان کو بہت ساری ایسی چیزوں کا بھی پتہ چل جاتا ہے جو دیوار کے اس پار ہوتی ہیں. قد کی بات ہوتی ہے نا، اور مار کھانے کی بات ہوتی ہے. تو مجھ سے آگے بھی بہت سارے لوگ ہیں، ایک کارواں ہے، جن کو دیکھ کے میں بھی سوچتا ہوں کہ کاش کبھی میں بھی ان کی طرح کا ہو جاؤں، اچھا بن جاؤں. ابھی آئی ایم ناٹ گڈ مینیجر، آئی ایم ٹرائنگ ٹو بی. میں جو چیختا ہوں نا، میں کوشش کر رہا ہوں اچھا مینیجر بننے کی. کچھ چیزوں میں مینجمنٹ اچھی ہے، کچھ میں بالکل بری ہے. کچھ چیزوں کو میں مینیج نہیں کر پا رہا. تو انسان کم از کم کوشش تو کرے. بس یہی کہہ رہا ہوں آپ کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.